صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائیں، شامت اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ بعض مواقع میں ہم حسن ظن کی بنا پر یہ مخاطب کے خوشنما نظر آنے کی بنا پر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان امور کو اختیار کرنے لگتے ہیں کہ جن کا اختیار کرنا انتہائی نامناسب ہوتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ تاثر دیا کہ روحانی اعتبار سے میرا مقام بہت اونچا ہے، تو ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اس کی باتوں کو سچ ماننے لگتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ تو غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا، اور یہ سوچ کر کہ یہ میری رہنمائی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں ترقی کا سبب ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم میں بہت سے سمجھدار اور دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس سادگی کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ فطری کلیہ ہے کہ قابل تعریف ایک علیحدہ موضوع ہے اور قابل تقلید ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اور تیسری بات اس میں ہے کہ قابل تکریم تو ہر شخص ہے، ہر مسلمان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک خاص تکریم بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اس اعتبار سے تو ہر انسان کی تکریم کرنی ہے، بالخصوص مسلمانوں کی، اور بالعموم جو مسلمان نہیں ہیں ان کی بھی بحیثیت انسان تکریم کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد خوبیوں اور صفات کی بنا پر انسان قابل تعریف ہوا کرتا ہے، وہ خوبیاں خداداد ہوں یا محنت کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہوں۔ مثلا کسی شخص نے کسی شعبے میں مہارت حاصل کی اور اس میں ترقی کرتا گیا، تو ظاہر ہے کہ اس نے محنت کی ہے، تو اس بنا پہ وہ قابل تعریف ہے۔ یہ ایک شخص جو ہے وہ اچھے اخلاق اور اچھی صفات کا حامل ہے، تو ظاہر ہے کہ بد اخلاق کے مقابلے میں وہ قابل تعریف ہے۔ ایک شخص نے صلحاء کا لباس اختیار کیا، صلحاء کی بود و باش اختیار کی اور صلحاء کی مشابہت اختیار کی، وہ قابل تعریف ہے۔ لیکن کیا یہ قابل تعریف قابل تقلید بھی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کسی شخص کو کوئی بہت ہی مہلک بیماری ہو، خدا نخواستہ پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو یا گردوں کی تکلیف میں مبتلا ہو یا دل کا عارضہ لاحق ہو، اور وہ آخری مرحلے میں ہو، آخری اسٹیج پہ ہو، تو کیا ایسے موقع پر کوئی بھی سمجھدار شخص اور اس کے سمجھدار متعلقین اس کو یہ رائے دیں گے کہ فلاں آدمی چونکہ شکل و صورت سے بہت نیک لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لہٰذا دل کا علاج آپ ان سے کروا لیں، پھیپھڑوں کا علاج آپ ان سے کروا لیں؟
یا کسی اور شعبے کا ماہر ہو، کوئی بہت اچھا انجینئر ہو، اور یہ کہیں کہ چونکہ وہ بہت اچھا انجینئر ہے لہٰذا آپ بائی پاس آپریشن ان سے کروا لیں؟ کوئی بہت زیادہ باشعور نہ ہو، معمولی سی سمجھ رکھنے والا شخص بھی اس کا مشورہ نہیں دے گا، اور اگر کوئی متوجہ ہوگا تو اس کو روک دے گا۔ ایسے ہی ہے۔ کیا پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر نابینا شخص، بھائی نابینا بھی تو پی ایچ ڈی کر سکتا ہے نا، ایک شخص جس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی لیکن وہ نابینا ہے، کیا اس ڈگری کی بنا پر نابینا شخص کو ہم اپنی لینڈ کروزر میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا کے یہ کہیں گے کہ حضرت برکت کے لیے آج لاہور تک آپ ڈرائیونگ فرمائیں؟ بولیے۔ بلکہ اگر وہ کہے گا بھی پتر اسی بڑے پہنچے ہیں تو وہ عقیدت مند کہے گا سرکار تسی پہلے پہنچو، اسی پھر دوسری گڈی شاواں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یہاں سے لاہور تک کی رہنمائی کے لیے ہم رسک لینے کو تیار نہیں ہیں ایسے شخص کے حوالے سے جس کو خود نظر نہیں آتا۔ تو دنیا سے آخرت تک کی رہنمائی، ظاہر سے باطن تک کی رہنمائی، اس دنیا سے اللہ تک کی پہچان کا جو راستہ ہے اس کے رہنمائی کے لیے ہم صرف ایک ایسے شخص کو جو کسی موقع پہ کوئی خوشنما دعویٰ کر دے ہم اس کو اپنا رہنما بنا لیں؟ کیسی عقلیں ہیں، قابل ماتم عقلیں ہیں۔ یعنی آپ کسی بھی موضوع پر خوب پرکھتے ہیں کہ اس شخص کو اپنا رہنما بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، اور رہنما بنانے کے حوالے سے ہر موضوع میں کچھ اصول اور ضابطے ہوا کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم نے کسی سے بجلی کا کام کروانا ہے تو ہم چاہیں گے کہ بجلی کے کام کو سمجھنے والا وہ کرے۔ اس موقع پر دوسرا کوئی کتنا ہی شعبے کا ماہر ہو ہم اس کو نہیں کہیں گے۔ عام جو کام ہے ان کے لیے ماہرین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو ہر کام میں ماہرین کا انتخاب کیا۔ دین، شریعت مطہرہ، اللہ تک پہنچنے کا جو سلسلہ ہے معاذ اللہ اتنا گیا گزرا ہے کہ کسی کا بھی دامن پکڑ لیں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں اس وجہ سے عرض نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، تو میرے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے، تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ آج نہ چاہتے ہوئے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے روحانی آباء و اجداد میں سے یعنی میرے والد صاحب کے پردادا پیر حضرت قطب الاقطاب، حضرت قطب الارشاد امام ربانی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے، جو خان صاحب کے نام سے مشہور تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت بھی مدینہ منورہ میں حاضر تھے اور وہ بھی مدینہ پاک میں حاضر تھے۔ تو وہاں پہ دیکھا کہ دو لوگ ہیں، بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوئی ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہیں، اور لوگ شاجی شاجی ان کو کہتے ہیں، اور ہٹو بچوں کا شور ہے، اور وہ آئے دن کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں کہ آج مجھے سرکار کی فلاں جگہ زیارت ہوئی، آج مجھے فلاں جگہ زیارت ہوئی، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ بدکنے لگیں گے کہ مولوی صاحب دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، آپ اسی موضوع پہ کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضور یہ میرے رب کا دین ہے، اس کے ثمرات اس دنیا ہی میں نہیں آخرت پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یہ موضوع جتنا 1400 سال پہلے اہم تھا اتنا ہی آج بھی ہے اور قیامت تک اتنا ہی اہم رہے گا۔ جو بات میرے نبی نے کہہ دی وہ سب سے اہم ہے، دنیا کی اہمیتیں سب مل کر بھی اس کے مقابلے میں جوتے کی نوک پہ رد کی جاتی ہیں۔ یہ تمہاری اصطلاحات، تمہارے طور طریقے، یہ سب یہاں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، قبر میں میرے نبی کی سنت کام آئے گی۔ ہم جس طرح ڈالڈا کھا کھا کے اور آرٹیفیشل گھی کے عادی ہو گئے ہیں، اسی طرح ہم باقی امور میں بھی کاپیوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ غلامانہ ذہنیت سے نکلیے۔ ہمیں ہماری ماؤں نے ایک
آزاد فرد کی حیثیت سے جنم دیا ہے، ایسا آزاد فرد جو صرف اپنے خالق کا غلام ہے اور باقی کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرتا۔ نکلیے انگریزوں کی غلامی سے۔ یہ جو رچ بس گئی ہیں نا ہمارے اندر چیزیں کہ ترقی کے لیے ان جیسا ہونا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نمازیں تمہارے روزوں کے ہوتے ہوئے تمہاری یہ سوچ تمہیں لے ڈوبے کہ میرے نبی کے طور طریقوں کے ہوتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی کہ یہودیوں کے طور طریقوں کو تم ترجیح دیتے رہے۔ حیثیت کیا ہے یہود و نصارہ کے طور طریقوں کی؟ کسی نے بڑے تعجب سے پوچھا اور بڑے گھٹیا انداز میں مخاطب کر کے کہا کہ تم عالم ہو، حافظ ہو، اسکول نہیں گئے کہ نہیں؟ ایک دن بھی نہیں گئے؟ جی ایک دن بھی نہیں گئے، ایک دن بھی اسکول نہیں گئے؟ میں نے کہا الحمدللہ ایک دن بھی اسکول نہیں گئے۔ ہاں آپ بتاؤ کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم ایک دن بھی اسکول نہیں گئے، تم تو ڈنگر کے ڈنگر رہے۔ میں نے کہا حضور نہیں، تقسیم دوبارہ کیجیے، تعیین دوبارہ کیجیے۔ وہ تعلیم ہے جو انسان کو انسان بنائے، جو انسان کو ڈنگر بنائے وہ تعلیم نہیں ہے۔ جو صرف یہ سکھا دے کہ یہود و نصارہ کا لباس پہن کے چلتے پھرتے ہوئے برگر کھا لیا اور منہ سے وہ مائنیز ٹپک رہا ہے اور نہ پاکی کا پتہ نہ ناپاکی کا پتہ نہ رشتوں کی پہچان نہ حیا کسی چیز کا علم ہے، یہ ڈنگر پنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ مسلمان آزاد نہیں، غلام، جب غلاموں کا زمانہ، اس زمانے کی بات تھی۔ ایک کافر ہو جو آزاد ہو، حسین و جمیل ہو، ہر طرح کی خوبیوں کا مالک ہو، اس کے مقابلے ایک مسلمان ہو جو غلام ہو، اللہ فرماتے ہیں خیرٌ، اس سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں ڈال دے، کیا بات ہے یار، کیا اس کی کوالیفیکیشن ہے، کیا اس کا بولنا ہے، کیا اس کی مہارت ہے، پوری دنیا اس کی انگلیوں کے اس پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مومن ماؤں نے تمہیں جنم دیا ہے، تمہاری نسب نامے تمہارے ایمان والوں کے ہیں، تم تعریفیں کن کی کر رہے ہو؟ کیا خدا کو منہ دکھاؤ گے؟ کتنی زندگی ہیں؟ بھاگے چلے جا رہے ہو ایک ہی رو میں۔ ہر چیز میں تم جانچ پڑتال کرتے ہو، نہیں کرتے تو اللہ کے دین میں نہیں کرتے۔ اول تو دین کی طرف آنا نہیں، آئے تو دین کی طرف 2 نمبری کے حوالے سے آئے۔ تو وہ ہر روز کوئی نہ کوئی، وہ لمبی لمبی زلفوں والے، اور وہ ہر روز کوئی نہ کوئی انکشاف کریں، لوگ کہ واہ جی واہ کیا کہنا۔ ہماری اس کم عقلی سے، کم فہمی سے لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو اس میں ایک بڑے باتونی صاحب کھڑے ہوئے ایران توران کی مار رہے تھے، لوگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ اب ایک آدمی نے پوچھا کہ اپنا نا کیے، تو اس نے دیکھ لیا کہ بھئی اب یہ ماحول بن جائے، وہ کہتا ہے تجھے شاہ جی کہہ لیا کرو، بس یہ معیار ہے، شاہ جی کہہ لیا کرو۔ سادات کے پاکیزہ چہرے کو ان جیسے گھٹیا لوگوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سادات تو اپنے اخلاق سے، اپنی صفات سے، اپنے چہرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان لگا ہوا تھا، یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا، حضرت نے خادم سے کہا کہ انہیں کھانا کھلائیے۔ کھانا کھا کے جب وہ فارغ ہوئے صاحب تو پھر حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت نے فرمایا کہیے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت واقعہ کربلا میں جن لوگوں نے آپ کے والد اور دیگر اہل خاندان کو شہید کیا تھا، تو اس واقعے میں بھی شامل تھا، میں بھی شہید کرنے والوں میں شامل تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب آپ داخل ہوئے تھے تو میں نے فوراً پہچان لیا تھا،
تو اس نے کہا کہ اس کے باوجود اتنی شفقت اور اتنی کرم نوازی؟ فرمایا کہ وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے، یہ سید ہے۔ کوئی پختہ شعور کا ثبوت دیجئے۔ اول تو دین کی طرف آنا ہے تو پھر یعنی یہ چاہتے ہیں کہ نہ کوئی نماز کا کہے، نہ کوئی روزے کا کہے، نہ کوئی دینداری کا کہے، نہ تقوی کا کہے، بس شاہ جی ہوں، جنت کا ٹکٹ پکڑائیں اور سیدھے جنت میں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو سید السادات جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل ترین عبادت میں مصروف ہیں، اتنی طویل عبادت ہے کہ قدمین شریفین پہ ورم آ گیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ادب سے پوچھا کہ حضور آپ تو بخشے بخشائے نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل بخشا بخشایا ہوں۔ تو حضور پھر اتنی عبادت، اتنی کثرت کی کیا ضرورت؟ تو فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنا آسان ہے۔ احیاء دین کے لیے چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں تب جا کے جنت ملی ہے۔ تم ساری زندگی بدماشی کرتے رہو، منمانیاں کرتے رہو، اور آج شاہ جی کے ساتھ نام نہاد شاہ جی کے ساتھ تعلق قائم کر کے ٹکٹ کٹوا کے چلے جاؤ، یہ ممکن ہے؟ سٹھیا گئے ہو، عقلیں گھاس چرنے گئی ہیں؟ حد کرتے ہو تم۔ تو وہ جب سلسلہ عام ہوا کہ شاہ جی نے یہ کہا اور شاہ جی نے وہ کہا، تو وہ حضرت کے جو خادم تھے، خلیفہ تھے، جو خان صاحب کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے اجمالاً خاکہ بیان کیا کہ حضور مدینہ پاک میں 2 آدمی ہیں، ان کی یہ حیت ہے، یہ شکل ہے۔ تو وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے کشف کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار کی زیارت ہوئی۔ حضرت نے سنا اور خاموشی اختیار فرمائی۔ اگلے دن پھر انہوں نے یہی بات پوچھی، حضرت نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ وہ پوچھتے رہے۔ وہ راوی ہیں کہ میں گنتا رہا، میں نے 18ویں دفعہ پوچھا تو حضرت نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا، تم 18ویں مرتبہ مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اگلی بات ارشاد فرمائی، جس کا حاصل یہ تھا کہ جس کو نصیب ہوتی ہے وہ اعلان نہیں کرتا پھرتا۔ اگلی بات فرمائی کہ 3 سال سے حالت حضوری میں ہوں میں، یہ سب سنتوں کی اتباع کا نتیجہ ہے۔ اب حالت حضوری کیا ہے میں نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کہ ایک شخص جو اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے، احکامات الہیہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خاندان اور معاشرے میں لوگوں کے تانے سن کر تنہا رہ گیا ہے، ملا ہو گیا ہے، مولوی ہو گیا ہے، نہ مہندی میں شریک ہوتا ہے، نہ فلاں فنکشن میں شریک ہوتا ہے، نہ ڈانس کی تقریبات دیکھتا ہے، نہ میوزک سنتا ہے، وہ بھرے مجمع میں، بھری دنیا میں تنہا ہو گیا ہے ہماری مانتے ہوئے، اور ایک وہ شخص ہے جو ساری بدماشیاں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا دونوں کو برابر کر دیں گے ہم؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہاری عقلیں گھاس چرنے گئی ہیں، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ میرے نبی کی اتباع میں جو تنہا ہوا، مرنے کے بعد میرے نبی ہاتھ پھیلائے سامنے کھڑے۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیا ہمارے آباء و اجداد باقی رہے جو ہم باقی رہیں گے؟ کتنی بدماشی ہے تمہاری، چند دن کی بات ہے، پھر فیصلے قبر میں جا کر کے ہوں گے۔ اتنی اندھیر نگری نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے زیارت ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں کہ اس کی بات مانیں یا نہ مانیں؟ اس کا بہت آسان کلیہ ہے۔ اگر وہ شخص متبع سنت ہے، پردے کا اہتمام کرتا ہے، دین کی عظمت ہے، دین کا مذاق نہیں اڑاتا، دینداروں کو گھٹیا نہیں سمجھتا، بالخصوص آج کے دور میں ہے نا، مولویوں نے کی پتہ تو تیرے پیوں نے پتہ ہے بھئی، مولویوں کی قربانی ہے تو دین باقی ہے۔ مولوی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کے جاننے والے کو، قرآن کے حافظ کو،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے قرآن پاک سیکھا، دین پڑھا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، ان کے شاگردوں نے، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تم نے تو نہیں سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب فرمایا ہے اور اتنا مقام بخشا ہے کہ تم سارے صوفی مل کے عبادت کرتے رہو، عالم سوتا رہے، اس کی نیند تمہاری عبادت سے افضل ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم سب کے متفق ہو جانے سے، تم سوچو تو صحیح کہ تمہیں داد کون دے رہا ہے؟ حقوق نسواں پہ تم بات کرتے ہو، امریکہ داد دیتا ہے۔ نام نہاد تعلیم جس سے ملالہ جیسی اور دیگر حواس باختہ خواتین تیار ہو رہی ہیں، تم اس کی کوشش کرتے ہو، مغرب تمہیں داد دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، تم اتنا کیوں نہیں سمجھتے کہ یورپ اور امریکہ جس چیز کی داد دے رہا ہو وہ کیسے حق ہو سکتی ہے؟ اس نے داد ہی اس چیز کی دینی ہے جو دین کے خلاف ہو۔ اور یہ محض جذباتی بات نہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو چاہے کر لیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جو چاہے کر لیں، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ سے راضی، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ کمال ہو گئی ہے۔ تم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، تم کیسے عجیب خوشنما خواب میں ہو۔ ہم جی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، کیوں؟ تعلیم عام، حصول تعلیم کے لیے بے حیا ہونا ضروری ہے؟ ہر چیز کے لیے آواز اٹھاتے ہو، اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ بہن بیٹیوں کی تعلیم کا سلسلہ علیحدہ ہو اور لڑکوں کی تعلیم کا سلسلہ علیحدہ ہو؟ اس کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم بے حیائی کو دل سے قبول کر چکے ہو۔ ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، آئی ٹی میں اسپیشلسٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بہن بیٹیوں کو مخلوط ماحول کا جو پابند کیا جاتا ہے، وہ سوائے بے حیائی کی طرف متوجہ کرنے کے اور کیا ہے؟ حدیث پاک میں کہ جہاں پہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ہو، وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میں تمہاری بات ماننا تو دور کی بات ہے، توجہ بھی کروں تو میرے آقا کی سنت میرے ہاتھ سے جاتی۔ مجھے 1000 دفعہ یہ منظور ہے کہ تم مجھے بیکورڈ کہو، دقیانوس کہو، لیکن میں سرکار کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ تمہاری ڈگریاں جائیں بھاڑ میں، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اور عقل نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اتنا خوبصورت بچہ میں نے تمہیں دیا، اتنا باصلاحیت بچہ میں نے دیا، تم نے میرے قرآن کی طرف متوجہ نہیں کیا، تم نے میری حدیث کی طرف، تم نے اتنے حسین بچے کو، اتنے خوبصورت بچے کو جو پڑھایا، اور اس کے بعد جو نتائج مرتب ہوئے، میں اس کا تم سے سوال کروں گا، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے سرکار کی زیارت ہوتی، تو ہم کیا کریں؟ اس کی بات کو مانیں یا انکار کریں؟ انکار کریں تو ڈر لگتا ہے کہ آخرت متاثر نہ ہو، اقرار کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، نہ وہ پردے کا پابند ہے، نہ دیگر، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا موضوع ہی دینداروں کو گھٹیا سمجھنا اور برا سمجھنا ہے۔ میں آپ کو ایک کلیہ بتاتا ہوں۔ دو شخص ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار کی زیارت ہوتی ہے۔ اول تو یہ سمجھیں کہ روحانی صفات کے حوالے سے عموماً جو حاملین صفات ہیں یعنی اللہ والے ہیں، وہ صفات کو چھپاتے ہیں، وہ کمالات کو چھپاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو صرف نیکی کا تاثر دے رہے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح پتہ چلے لوگوں کو میرے کمالات۔ ایک تو بنیادی فرق یہ ہے، وہ صاحب کسی کے ہاں گئے تو اب انہوں نے بتانا تھا، اب کہ لیا بھائی وہ 5ویں حجدہ زمزم لے آ کے پیامی نظر، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 10 میں کون؟ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے دادا پیر ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طویل عرصہ ان کی خدمت میں رہا، میں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کے لیے دعا کے حوالے سے ہاتھ اٹھائے ہوں اور دعا قبول نہ ہوئی ہو۔
ان کا عالم یہ تھا کہ جب تک ان کے پیر و مرشد حیات تھے اس وقت تک وہ مہمانوں کی خدمت میں جو کھانا پیش کیا جاتا وہ کھانا خدمت میں خود پیش کرتے، مہمان جب کھا کے فارغ ہو جاتے تو دسترخوان پہ بچے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ شاہ جی کہہ لیا کرو، ایسے بات نہیں بنتی۔ اتنی بڑی شخصیت کہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے امور ایسے ہیں میں سمجھا نہیں سکتا، میری نااہلی، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی قبولیت و محبوبیت کی انتہا دیکھیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو بار بار مقبول و مؤدب حاضریاں نصیب فرمائے۔ انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو روضہ اقدس میں سے، آپ سید تھے، روضہ اقدس میں سے آواز آئی کہ وعلیک السلام یا بنیش۔ دنیا نے سنا۔ اتنی بڑی شخصیت جب اپنا نام لکھتے تھے تو لفظ اپنے نام کے ساتھ ایک جملہ لکھتے تھے، ننگ اسلاف حسین احمد۔ میں اپنے اکابر کی عظمت کو آگے نہیں بڑھا سکا، میری کوتاہیاں اتنی ہیں۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ شاہ جی کہہ لیا کرو، یہ تو ویسے ہی ناقابل فہم، اس سے بڑے بیوقوف ہم ہیں کہ ہم پیچھے چل رہے ہیں۔ اصل میں ہم بیوقوف نہیں، ہم بڑے سیانے ہیں کہ ان شاہ جی نے نہ ہمیں نماز کا کہنا، نہ برائی سے روکنا ہے، آگے چل کے ہم جو بھی برا کرنا چاہیں شاہ جی نے تھپکی دیتے رہنا۔ یہ چیز ہمیں تسلی دیتی۔ میں آپ کو کلیہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ انہیں زیارت ہوتی ہے تو یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر عقائد درست ہیں، فرائض کا اہتمام ہے، حرام کاموں سے بچت ہے، سنتوں کی پابندی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ نسبت ٹھیک بیان کی جا رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ابھی جو بات ہوئی نا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والی، یہ سنت مبارکہ ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو شخص اپنے ازار کو یعنی شلوار یا تہمت کو ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ جس کو میرا رب نہ دیکھے اس کے خواب میں سرکار کیسے آ سکتے ہیں؟ جس کو سرکار اپنا دیدار نہ کرانا، جس کو اللہ اپنا دیدار نہ کرانا چاہے اس کو سرکار کیسے دیدار کرا سکتے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سنت معیار ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج فرمائی اس حدیث پاک کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں آپ کے گھرانوں میں حاضر ہوئے اس نسبت سے کہ ہم پوچھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو امہات المؤمنین نے پردے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں کچھ بتایا۔ تو اس نشست کے اختتام پر وہ تینوں ساتھی وہاں سے اٹھے اور ایک جگہ جا کر قریب ہی جا کر بیٹھے، کہنے لگے کہ بھئی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا سلسلہ ہے کم از کم ہم وہ نہیں کر سکتے، اتنی کثیر عبادات، اتنی طویل عبادات ہمارے بس کی بات نہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات ہے کہ ہمارا ان کا کیا مقابلہ، وہ تو عبادات نہ بھی کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بخشے بخشائے ہیں جی۔ تو ایسا ہے، اب مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ایسا کہ ہم اتنی عبادات تو کر نہیں سکتے،
تو تینوں نے اپنے اپنے حساب سے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا کہ ہم یہ مشقت اٹھا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس مشقت کو اختیار کرنے کی بنا پر ہمیں تقویٰ نصیب ہو جائے اور اللہ کے حضور ہم مکرم ہو جائیں اور اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات میں اللہ کی یاد میں رہوں گا اور نوافل پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد تا حیات جب تک میری زندگی ہے میں روزوں کا اہتمام کروں گا، ایک دن بھی میں افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ آج کے بعد بلکہ سادہ لفظوں میں اس کو یوں کہنا چاہوں، تیسرے نے کہا کہ میں مرتے دم تک شادی نہیں کروں گا، خواتین سے دوری اختیار کروں گا۔ ابھی ان کی گفتگو کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان سے پوچھے بغیر ان کی وہ ساری باتیں دہرا دی۔ وہ تم نے ایسے کہا، تم نے ایسے کہا، تم نے ایسے کہا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ سرکار کی طرح ہم عبادات کر نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہے اور تقویٰ بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس مشقت کے ذریعے سے ہم تقویٰ حاصل کر لیں۔ سوچ تو بہت اچھی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اچھی سوچ کے ساتھ ساتھ عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری اچھی سوچ ثمر بار تب ہوگی کہ وہ اچھے عمل کے ساتھ منسلک ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مجھے دیکھو، اور متوجہ کرتے فرمایا غور سے سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں۔ دیکھو، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ یہ تین باتیں ارشاد فرما کر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے روحانی قبیلے میں سے نہیں ہے، میرے روحانی دائرے میں سے وہ نہیں ہے۔ اس طرف متوجہ کر دیا کہ محض مشقت کو اختیار کر لینا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ اعتدال کہ جس اعتدال کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مجھ جیسے تم متقی نہیں بن سکتے، تو تم یہ جو کہہ رہے ہو ان کے حصول کے بعد کیسے تقویٰ کے اعلیٰ مقام کو پہنچ سکتے ہو؟ تقویٰ تو میری اتباع میں ہے۔ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد قل، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ دو چار والی بات۔ تو مجھے دیکھو، سب سے اعلیٰ ترین تقوی کا جو مقام ہے، تقوی کی جو بلندی ہے، وہ اللہ نے مجھے بخشا ہے، اور اس کے حصول کے لیے وہ توازن چاہیے، وہ اعتدال چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ پاک فرمائیں کہ تم عبادت کرو تو عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جب آرام کا فرمائیں تو آرام کی طرف متوجہ ہونا ہی عبادت ہے۔ جب وہ فرمائیں کہ تم میرے لیے بھوکا پیاسا رہو تو اس موقع پہ روزے کا اجر ہوگا، اور جو فرمائیں کہ آج چھوڑ دو تو اس دن چھوڑنے کا ثواب رکھنے سے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح خواتین سے محض دوری یہ بھی کمال نہیں، اور خواتین سے بغیر کسی رشتے کی اختلاط یہ بھی کمال نہیں۔ کمال وہ اعتدال ہے جو میں نے اختیار کیا کہ نکاح کو اختیار کرو۔ یہی تقوی کے حصول کے یہ ذرائع ہیں جو اس طریقے پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ منزل پہ پہنچے گا، مقصد کو حاصل کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر نہ وہ منزل کو پہنچے گا، نہ مقصد کو حاصل کرے گا، بلکہ
جو ایک روحانیت کا تعلق ہے میرا اپنے امتی سے، وہ اس دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نکاح کی اہمیت ہے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں صرف میری ہی نہیں تمام رسولوں کی سنت ہیں۔ 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں۔ سب سے پہلی چیز الحیا۔ حیا ایک اتنا پاکیزہ وصف ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک تمام نبیوں میں قدر مشترک ہے۔ یہ سب کے سب متقیوں کی جماعت ہے، اور سرکار سید المتقین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ ان سب میں جو قدر مشترک ہے وہ حیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ پہلی چیز جو نبیوں کی تمام کے تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے وہ حیا ہے، کہ اس یہ قدر مشترک ہے سب میں۔ اور ظاہر ہے کہ جو امتی ہوا کرتے ہیں وہ نبیوں کی اتباع کے ذریعے کامیاب ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے نبی تمام نبیوں کے نبی ہیں، تو ان کی اتباع کے ذریعے سے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو حیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، حیا کو اختیار کریں۔ ہم باقی افراد، باقی خواتین کے بارے میں اگر حیا کی سوچ رکھیں گے تو اللہ تعالی ہماری بہن بیٹیوں کے لیے حیا کی صورتیں ظاہر فرمائیں گے، ان کو شرور سے محفوظ فرمائیں گے۔ پہلی چیز حیا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ التعطر، خوشبو لگانا۔ یہ خوشبو لگانا یہ بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے۔ اور تیسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ السواک، مسواک کرنا۔ مسواک جانتے ہیں نا؟ مسواک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ مسواک کے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص مسواک کا اہتمام کرتا ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ، برش کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، منہ کتنا ہی مشک بار کیوں نہ ہو جائے، اس پر یہ ضمانت نہیں ہے، میرے نبی کی سنت پر ضمانت ہے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، صفائی کے اختیار کرنے کے لیے آپ وہ کیجئے، لیکن روحانی پاکیزگی کے لیے مسواک ہے۔ اور چوتھی چیز کا فرمایا کہ النکاح، نکاح جو ہے یہ صرف میری ہی نہیں تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اس سے اس کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔